الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین اکرام و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے ایک سالہ عربی ڈپلومہ کورس کے سبق نمبر 5 کو آج پڑھیں گے۔ یہ سبق مبنی ہے حروف استفہام۔ ایک تو حروف استفہام ہے اور دوسری حروف جر۔ حروف جر، حروف استفہام، ان دونوں چیزوں پہ یہ سبق مبنی ہے۔ اس کو ہم اچھے طریقے سے سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ عزیزان گرامی، اس بات کو مد نظر رکھیے کہ جس طریقے سے عربی میں جو حرف جر ہوتا ہے یہ اپنے معنی خود نہیں دیتے، اپنے معنی خود نہیں دیتے ہیں، بلکہ اپنے معنی دینے کے لیے دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ ابھی کیسے محتاج ہوتے ہیں؟ دیکھیے، مثال کے طور پر اگر میں اردو میں کہوں میں، تو میں کا کوئی صحیح ترجمہ نہیں نکلے گا، لیکن اگر میں کروں اس کو کر دوں گھر، پہلے کر دوں گھر، تو یہ ترجمہ ہو جائے گا گھر میں، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ گھر میں کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے۔ جب تک گھر نہیں آئے گا یہ میں کا صحیح ترجمہ اور میں کے ترجمے کا صحیح تصور بھی ہم نہیں کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے میں اگر کہوں عربی میں پر، اردو میں پر، تو یہ پر کے کوئی معنی نہیں نکلیں گے، لیکن اگر مجھے پر کے معنی آپ کو بتانا ہے تو اس کے پہلے مجھے کوئی نہ کوئی لفظ دینا پڑے گا۔ جیسے میں کہوں کہ چھت پر۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ٹھیک اسی طریقے سے اب یہ سے کے کوئی معنی نہیں ہے جب تک اس سے پہلے کوئی لفظ کو نہ جوڑا جائے۔ اگر میں کہوں مسجد سے، مسجد سے، تو آپ سمجھیں گے کہ مسجد سے کوئی نہ کوئی آ رہا ہے یا پھر مسجد کی طرف سے کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے۔ مطلب یہ ہوا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ حرف جر اپنے معنی خود نہیں دیتے، یہ اپنے معنی بتانے کے لیے دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر یہاں سے میں نکال دیا جائے تو گھر کا ترجمہ تو ہو جائے گا، لیکن میں گھر نکال دوں تو میں کا ترجمہ نہیں ہو سکے گا۔ اسی طریقے سے میں اگر پر نکال دوں تو چھت کا ترجمہ تو ہو جائے گا، لیکن چھت نکال دوں تو پر کا ترجمہ نہیں ہو سکے گا۔ اسی طریقے سے میں اگر سے نکال دوں تو مسجد کا ترجمہ تو ہوگا، کیونکہ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، لیکن اگر میں مسجد نکال دوں تو یہ سے کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں جو یہ میں ہے، یہ میں اپنے معنی بتانے کے لیے گھر کا محتاج ہوا، پر اپنے معنی بتانے کے لیے چھت کا محتاج ہوا، اور سے اپنا معنی بتانے کے لیے مسجد کا محتاج ہوا۔ گھر میں آپ سمجھ گئے کہ گھر میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، گرچہ کہ بات ابھی بھی ادھوری ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ تھوڑا بہت معنی کو سمجھ سکتے ہیں، آپ ادھوری معلومات سمجھ سکتے ہیں۔ گھر میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ نہیں معلوم ہے، لیکن گھر میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ چھت پر کوئی نہ کوئی چیز ہے، کیا ہے یہ نہیں معلوم ہے، لیکن چھت پر کچھ نہ کچھ چیز ہے۔ اس کے برعکس اگر چھت نکال دوں تو پر کے معنی نہیں نکلیں گے، گھر نکال دوں تو میں کے معنی نہیں نکلیں گے، اور مسجد نکال دوں تو سے کے معنی نہیں نکلیں گے۔ تو پتہ کیا چلا، عربی میں ان کو حرف جر کہتے ہیں۔ یہ بھی حرف جر ہوا، یہ بھی حرف جر ہوا، اور یہ بھی حرف جر ہوا۔ تو مطلب حرف جر اپنے معنی خود نہیں دیتے ہیں، بلکہ اپنے معنی بتانے کے لیے دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ہم نے اس کو سمجھ لیا تو میں اس کو سیکوینس سے لکھ لیتا ہوں اور عربی زبان میں ایک خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان لفظوں کے تعلق سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں ہوتا ہے المکتبو، المکتبو کہتے ہیں ٹیبل کو، ٹیبل، المکتبو ٹیبل، لیکن اگر میں کروں اس پہ الا لگا دوں، علل مکتبی، ہم نے جیسے کہ دیکھا تھا کہ الا کے معنی ہوں گے پر، الا کے معنی ہوں گے پر، اور فی کے معنی ہوں گے میں۔
علی المکتبی تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا ٹیبل پر. ٹھیک اسی طریقے سے اگر میں کروں فی البیت، اگر میں یہ بیت ہوتا ہے شروع میں حرف جر نہ دے تو اس کو ہم پڑھیں گے البیتو. لیکن عربی زبان میں جس لفظ پر حرف جر آتا ہے اس کے آخری حصے کو زیر کر دیتا ہے. جیسے البیتو کو دیکھیے کہ البیت کا جو آخری حرف تا ہے اس پہ حرکت پیش تھی، لیکن جیسے ہی فی آیا تو اس پیش کو اس نے زیر کر دیا. المکتبو میں با آخری حرف ہے اور اس پہ پیش تھا، لیکن الا آیا تو اللہ کی وجہ سے یہاں پر زیر ہو گیا. تو مطلب یہ ہوا کہ حرف جر جس لفظ پر آتا ہے اس لفظ کے آخری حرف کو کے پیش کو زیر کر دیتا ہے. اب یہ البیتو سے فی البیتی ہو جائے گا. تو البیتو بولے تو گھر اور فی البیتی بولے تو گھر میں. تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس حرف جر آخر میں لگتا ہے، عربی میں حرف جر پہلے لگتا ہے. ہمارے پاس حرف جر یہاں پر آخر میں لگا، لیکن عربی میں حرف جر کب آتا ہے؟ پہلے آتا ہے. تو یہ اللہ کے معنی ہوتے ہیں پر، فی کے معنی ہوتے ہیں میں. حرف جر جس جملے پہ لگ جاتا ہے وہ جملہ ادھورا ہوتا ہے. اب اس کو ہم دو طریقے سے بنا سکتے ہیں. جیسے میں کہہ سکتا ہوں علی السقفی، علی السقفی، سقف کہتے ہیں چھت کو، چھت پر، چھت پر. حمامتن، علی السقفی حمامتن، چھت پر کبوتر ہے. اب میں نے یہ حصہ پہلے لایا اور حمامتن یہ تنوین ہے تو یہ بعد کا حصہ ہوا. اب یہی حمامتن کو میرے کو پہلے لانا ہے تو الف لام دینا پڑے گا. اب میں اس کو کروں گا الحمامتو علی السقفی. تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ کبوتر چھت پر ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ حرف جر ایک ادھورا جملہ ہوتا ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے یا تو پہلے کچھ دینا پڑتا ہے یا تو آخر میں، یا تو پہلے کچھ دیتے ہیں یا تو آخر میں کچھ دیتے ہیں. اگر حرف جر کو مکمل کرنے کے لیے آخر میں کچھ لا رہے ہیں تو اس پہ تنوین دینا پڑے گا، اور حرف جر کو مکمل کرنے کے لیے پہلے کچھ لا رہے ہیں تو اس پہ الف لام دینا پڑے گا. جیسے الحمامۃ علی السقف، تو الف لام کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پہلا حصہ ہے، اور تنوین کا حصہ مطلب ہوگا کہ یہ دوسرا حصہ ہے. اگر یہ دوسرا حصہ ہے تو اس میں علی السقف پہلا حصہ ہے، اور الف لام اگر پہلا حصہ ہے تو علی السقف اس میں دوسرا حصہ ہے. اس مسئلے کو ہم کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب یہاں سے انشاءاللہ ہم سبق دیکھیں گے تو سبق سے ہمارا بہت اچھا کلیئریشن ہو جائے گا. فی الدرس الخامس، حروف جر، حروف استفہام. حروف استفہام تو دو لفظ ہے، ایک من اور ما ہے. اس کی تفصیل ہم آخر میں دیکھیں گے، پہلے ہم سبق دیکھ لیتے ہیں. فی کے معنی میں، اللہ کے معنی پر، اور ماذا کے معنی کیا. غرفتن کمرہ، نافذتن کھڑکی، بابن دروازہ، مکتبن. مکتبن کے معنی دو ہوں گے، ایک ٹیبل ہوگا اور ایک آفس ہوگا. جملے کے اعتبار اکارڈنگ ٹو سینٹینس ہم ترجمہ کریں گے. مفتوحن کھلا ہوا، مغلقن بند، واسعن چوڑا، ستارتن پردہ. غرفتن یہاں پر دیا ہوا ہے کمرہ، نافذتن کھڑکی، بابن دروازہ، ستارتن پردہ. اب یہاں پر شروع میں ادھورے جملے دیے ہیں، دو جملے ادھورے ہیں اور تیسرا جملہ مکمل ہے. جیسے فی الغرفتی کمرہ، علی البابی دروازے پر، الباب مفتوحن. فی الغرفتی کمرہ بولے انہوں نے کہ کمرے میں، فی الغرفتی کمرے میں. اب کمرے میں تو بولے لیکن کمرے میں کیا ہے یہ نہیں بولے. اب یہ مکمل کب ہوگا؟ اگر میں کہوں فی الغرفتی بنتن، کمرے میں لڑکی ہے تو مکمل ہوگا. لیکن یہاں پر صرف فی الغرفتی دیے تو یہ ادھورا جملہ ہوا. ترجمہ ہوگا کمرے میں. کمرے میں کچھ نہ کچھ ہے لیکن کیا ہے یہ آپ کو معلوم نہیں ہے. علی البابی دروازے پر، دروازے پر کوئی چیز ہے لیکن کیا ہے یہ آپ کو معلوم نہیں ہے. لیکن تیسرا مکمل دے دیے، الباب مفتوحن، دروازہ کھلا ہے. الغرفۃ واسعۃ، کمرہ چوڑا ہے. الفصل مغلق، کلاس بند ہے. فی الحدیقتی، باغ میں. پھر یہاں ادھورا جملہ لا لیے. اب فی الحدیقتی، باغ میں، یہ ادھورا جملہ ہے، اس کے پہلے کچھ لگانا پڑے گا یا تو بعد میں کچھ لگانا پڑے گا. اگر فی الحدیقتی کے پہلے کچھ لگا رہے ہیں تو الف لام والا لانا پڑے گا. فی الحدیقتی، جیسے میں کہوں گا کہ الزہر، کہ پھول. فی الحدیقتی، پھول کہاں پر ہے؟ باغ میں ہے.
پھول باغ میں ہے، پھول آپ کو باغ میں ہی ملیں گے. یا پھر فی الحدیقتی، فی الحدیقتی زہرن، فی الحدیقتی زہرن، باغ میں پھول ہیں. تو اب یہاں تک ہمارا ہو گیا فی الحدیقتی. اب یہاں پر ہے فی الغرفتی بنتن، اوپر صرف فی الغرفہ دیے تھے انہوں نے کمرے میں، لیکن اب اس کو یہاں مکمل کر دیے. فی الغرفتی بنتن، کمرے میں لڑکی ہے. علی النافذتی ستارتن، کھڑکی پر پردہ ہے. علی الکرسی استاد، کرسی پر استاد ہے. اب یہاں پر انہوں نے خبر حرف جر کو، جار مجرور کو مبتدا بنا کر لائے تھے، لیکن اب یہاں پر جار مجرور کو خبر بنا کے لائیں گے. اب خبر کیسے بنے گی؟ تو یہاں پر دیکھ لیجئے، یہاں پر انہوں اگر کہے کہ الولد، الولد فی الغرفتی، الولد فی الغرفتی، کہ لڑکا کمرے میں ہے. یہاں پر لڑکا پہلے نمبر پہ آ جائے گا اور فی الغرفتی یہ دوسرے نمبر پہ آ جائے گا کہ لڑکا کمرے میں ہے. لیکن اسی کو یہ پہلا حصہ الف لام والا جو ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ایک مبتدا ہے تو دوسرا آٹومیٹکلی خبر ہو جائے گا. لیکن اگر میں اس کو جملے کو پھیر دوں، اس طریقے سے کر دوں کہ فی الغرفتی، فی الغرفتی ولد، تو اب یہ الف لام سے اس کو خبر کہتے ہیں، یہ تنوین کی وجہ سے خبر بعد والی ہوتی ہے تو یہ ہو جائے گا مبتدا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ حرف جار مجرور کو خبر بھی لا سکتے ہیں اور مبتدا بھی لا سکتے ہیں. یہ کس طور پر ہوگا؟ اگر الف لام والا آ رہا ہے، پہلے آ رہا ہے الف لام والا، تو وہ مبتدا ہوگا اور یہ خبر بن جائے گا. اور اگر حرف جر خود شروع میں آ رہا ہے تو وہ مبتدا ہو جائے گا، بعد والی خبر ہوگی. تو پہلے کا ترجمہ ہوگا لڑکا گھر میں ہے، لڑکا گھر میں ہے. اور دوسرے کا لڑکا کمرے میں ہے. پہلے کا ترجمہ ہوگا لڑکا کمرے میں ہے، اور دوسرے کا ترجمہ ہوگا کمرے میں لڑکا ہے. ترکیب جملے کی بدل جائے گی، معنی مفہوم ایک ہی ہے لیکن ترکیب، پہلے لڑکا کمرے میں ہے بولے اور دوسرے میں کمرے میں لڑکا ہے. تو الولد فی الغرفتی، لڑکا کمرے میں ہے. الاستاذ فی الفصل، استاد کلاس میں ہے. الامراۃ فی البیت، عورت گھر میں ہے. اب یہاں پر حرف جر کو خبر بنا کے لا رہے ہیں اور ضمیر کو مبتدا بنا رہے ہیں. انتا فی الفصل، ان جہاں بھی آئے گا تو تم کا ترجمہ ہوگا. یہ ان میں کس کا ترجمہ ہوگا؟ ان میں تم کا ترجمہ ہوگا. لیکن دیکھنا، اگر ان کے بعد تا زبر آ رہا ہے تو تم مرد، اور ان کے بعد تی آ رہا ہے تو تم عورت. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. انتا فی المدرستی، انتا فی الفصلی، تم کلاس میں ہو. ہوا فی البیتی، وہ گھر میں ہے. ہیا فی الغرفتی، وہ لڑکی کمرے میں ہے. انتی فی المدرستی، تم مدرسے میں ہو. انا فی الحدیقتی، میں باغ میں ہوں. اب یہاں ہماری گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے. من فی البیت، یہ حروف استفہام اسے کہتے ہیں. من فی البیت، گھر میں کون ہے؟ الولد فی البیت، لڑکا گھر میں ہے. ماذا علی المکتبی، ٹیبل پر کیا ہے؟ علی المکتبی کتاب، ٹیبل پر کتاب ہے. ماذا فی الحقیبتی، بیگ میں کیا ہے؟ فی الحقیبتی قلم. اب یہاں دو طریقے سے جملہ ہو سکتا تھا. یہ بیگ میں کیا ہے کا دو طریقے سے جملہ ہو سکتا ہے. پہلا طریقہ تو آپ اس کے طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ القلم، یعنی قلم، فی الحقیبتی، اس کا ترجمہ ہوگا الف لام آیا تو پہلا یہ ہو جائے گا قلم بیگ میں ہے. یا پھر ایسا کر دیجئے فی الحقیبتی. اب یہ قلم کو جب آپ آگے لے لیں گے، بعد میں لے لیں گے، تو اس پہ تنوین آ جائیں گی. فی الحقیبتی قلم، کہ بیگ میں قلم ہے. تو پہلا کیا ہم کو پتہ کیا چلا کہ الف لام سے یہ مبتدا ہوا، یہ شروع میں آیا تو مبتدا ہوا، تو فی الحقیبتی آٹومیٹکلی خبر ہو گیا. اب یہاں فی الحقیبتی شروع میں آ رہا ہے تو یہ مبتدا ہوگا. مبتدا بولے تو جو شروع میں آتا ہے، تو قلم آٹومیٹکلی خبر ہو جائے گا. تو نہ بتا رہے ماذا فی الحقیبتی، بیگ میں کیا ہے؟ فی الحقیبتی قلم، بیگ میں قلم ہے. حل الاستاذ فی الفصل، کیا استاد کلاس میں ہے؟ نعم الاستاذ فی الفصل، ہاں استاد کلاس میں ہے. حل علی المکتبی کتاب،
حل علی المکتبی کتابن، کیا ٹیبل پر کتاب ہے؟ لا علی المکتبی حقیبۃ، نہیں ٹیبل پر بیگ ہے۔ حل الغرفۃ مفتوحۃ، کیا کمرہ کھلا ہے؟ لا الغرفۃ مغلقۃ، نہیں کمرہ بند ہے۔ من فی البیت، گھر میں کون ہے؟ فی البیت ولد، گھر میں لڑکا ہے۔ دیکھیے پہلا جملہ آیا تھا من فی البیت، گھر میں کون ہے، تو یہاں پر بولے تھے الولد فی البیت، لڑکا گھر میں ہے، اور آخر میں بھی من فی البیت آ رہا ہے، گھر میں کون ہے، تو یہاں پر ترکیب بدل دی ہے، فی البیت ولد، گھر میں لڑکا ہے۔ پہلا جملہ لڑکا گھر میں ہے، اور دوسرے جملے میں گھر میں لڑکا ہے۔ اب یہ ہماری گفتگو چلے گی۔ ما ہادہ، یہ کیا ہے؟ ہادہ غرفۃ، یہ کمرہ ہے۔ حل ہادہ نافذۃ، کیا یہ کھڑکی ہے؟ نعم ہادہ نافذۃ، ہاں یہ کھڑکی ہے۔ حل الباب مفتوح، کیا دروازہ کھلا ہے؟ نعم الباب مفتوح، ہاں دروازہ کھلا ہے۔ حل الباب مغلق، کیا دروازہ بند ہے؟ لا الباب مفتوح، نہیں دروازہ کھلا ہے۔ حل ہادہ ستارۃ، کیا یہ پردہ ہے؟ نعم ہادہ ستارۃ، ہاں یہ پردہ ہے۔ حل ہادہ غرفۃ، کیا یہ کمرہ ہے؟ لا ہادہ ستارۃ، نہیں یہ پردہ ہے۔ انشاءاللہ کل ہم 5ویں سوال کے سوال جواب کو لکھیں گے، اور اس کی خالی جگہ کو پر کریں گے، اور اس کے سوال جواب کو لکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ امید ہے کہ آپ کو سبق اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ تب تک کے لیے اس کی پریکٹس کیجیے۔ انشاءاللہ کل ہم 5ویں سبق کی خالی جگہ اور سوال جواب مکمل کریں گے انشاءاللہ۔